کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ کیوں اس امت میں جو ہے زیادہ مقبول ہوئے، اور ان کی جو محنت خاص طور سے فقہ میں جو ہے، میدان فقہ میں جو ان کی محنت ہے وہ کیوں جو ہے وہ رنگ لائی، جبکہ دیگر اور بھی ائمہ ہوئے اور یہ ہوئے لیکن وہ اتنا جو ہے وہ پھیل نہ سکے۔ تو اس کو بھی جو ہے ہم لوگ دیکھیں۔ اب دیکھیں کہ اہل حدیثوں کی جانب سے، غیر مقلدوں کی جانب سے اکثر یہ مطلب جو ہے آپ جب کوئی دلیل دیں انہیں یا کوئی بات کریں تو آپ کو وہ صرف وہ کہیں گے ہمیں بخاری سے دکھاؤ۔ ارے بھائی حدیث کی اور بھی کتب ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ کہیں گے نہیں سب ضعیف ہیں۔ ارے بھائی جو بھی ہے موطا امام مالک ہے نا، موطا امام محمد، کتاب الاثار وغیرہ، ان کی نظر میں کچھ اہمیت ہی نہیں ہے ان سب کتابوں کی، تو کیوں نہیں ہے بھائی؟ علماء میں جا کے آپ بیٹھیں، علماء میں آپ دیکھیں جو میدان، اس میدان کے جو شہ سوار ہیں ان کی نگاہ میں امام بخاری بہت بعد میں ہے اور امام محمد پہلے ہیں، امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ پہلے، انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیا ہے حدیث کے میدان میں، اور ان کی کتابوں کی اپنی اہمیت ہے۔ علماء جو ہے اس بات پر متفق ہیں کہ بخاری شریف کی جو فضیلت ہے حدیثوں میں ہے نا، وہ آپ کے عہد کی دیگر کتب اور آپ کے بعد کی جو کتب ہے، کتب حدیث ہے، ان پر جو ہے بخاری شریف کو فضیلت حاصل ہے، نہ کہ آپ سے پہلے کی کتب حدیث پر۔ تو اس طریقے سے تو اب دیکھیں تو پھر امام اعظم حنیفہ نے جو مطلب جو چیزیں جمع لے گئے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں بھی جو ہے وہ امام مانے گئے، امام الہند آپ کو کہا گیا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کی بھی جو مسائل جو انہوں نے بتائے وہ سب جو حدیث مرفوع کے ذیل میں ہے، یہ حدیث مرفوع ہے۔ جب تحقیق آپ کریں بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی فقہ میں جو آپ کو بالکل آپ کو لگے گا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ فقہ جو ہے، یہ تفقہ فی الدین، یہ ایک الگ نعمت ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ یہی